السلام علیکم فرینڈز، دس از می فہیم اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل انیوژل انسائٹس پر۔ جب آپ کا کسی رشتہ پکا ہو جاتا ہے یا منگنی ہو جاتی ہے تب یہ دو لوگوں کے درمیان پوری زندگی ایک ساتھ گزارنے کا بھروسہ بننے لگتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر شخص خوش قسمت نہیں ہوتا، خاص طور پر عورتیں، جن کو یہ احساس بڑی دیر سے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ 6 سال گزرنے کے بعد، ایک بچہ ہو جانے کے بعد، میکلینا نامی اس عورت کو اپنی زندگی کی وہ سچائی پتہ چلی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب ہو جانے کے بعد ظاہر تھا کہ اب وہ کسی پر بھی یقین نہیں کرے۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسی بہادر عورت کی جس کا نام میکلینا تھا۔ اس کی عمر صرف 27 سال کی تھی اور وہ امریکہ میں رہتی تھی۔ اس عورت نے پیار کے نام پر سب سے بڑا دھوکہ دیا، صرف دھوکہ ہی نہیں بلکہ موت کا سامنا کیا۔ میکلینا اور مارٹن کیسپر بھی دوسرے لوگوں کی طرح پیار میں پاگل۔ ان دونوں کا ایک بچہ بھی تھا جس کا نام تھا جیکب، لیکن بدقسمتی سے جب اس کا بچہ ہوا تب سے ہی اس رشتے میں کڑواہٹ آنا شروع ہو گئی۔ اصل میں کیسپر اپنی بیوی سے زیادہ باڈی بلڈنگ میں استعمال ہونے والے اسٹیرائڈ سے پیار کرتا تھا اور وہ ہفتے میں تقریباً 8 بار جم جاتا تھا، لیکن اس سے میکلینا کو کوئی پریشانی نہیں۔ یہ سب کچھ بچہ پیدا ہونے کے 3 سال بعد تک چلتا رہا۔ اب میں آپ کو اس رشتے کی اصل کہانی بتاتا ہوں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے 6 سال پہلے ملے۔ جب پولیس میں میکلینا اپنے والدین سے ملنے گئی تبھی وہ کیسپر سے ملی۔ میکلینا کے والدین نے اسے اس لڑکے سے بات کرنے سے منع کیا کیونکہ انہیں یہ لڑکا بالکل پسند نہیں تھا۔ جب کیسپر اس کے والدین سے ملنے اس کے گھر آیا، اس نے صحیح سے بات کرنا تو دور، آنکھوں سے آنکھیں بھی نہیں ملی، جس کے بعد پتہ چلا کہ یہ لڑکا کسی اور لڑکے یا لڑکی کی موجودگی کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی یہ اس چیز کو برداشت کرتا ہے۔ کیسپر ایک میڈ کمپنی میں کام کرتا تھا اور میکلینا ایک ٹیلر تھی۔ دونوں کی شادی ہوئی اور شادی کے 3 سال بعد ایک لڑکا ہوا، اور اسی وجہ سے کیسپر پریشان تھا کہ ان کے گھر ایک نیا مہمان کیوں آیا ہے۔ اس کو اپنے ارد گرد کسی اور کی موجودگی پسند نہیں۔ لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں بنانا شروع کر دی۔ کیسپر نے میکلینا سے کہا کہ اس بچے کو اپنے والدین کے ساتھ چھوڑ۔ جب وہ اسٹیرائڈ لے کر گھر آتا تھا تو اسے روکنا مشکل ہو جاتا کیونکہ یہ کیمیکل اس کے دماغ کو اور زیادہ خراب کرتے جا رہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ایک خطرناک جرم ہوا۔ ایک دن کیسپر نے میکلینا کو شاپنگ پر جانے کو کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کیسپر بدل رہا ہے، لیکن اس کا پلان کچھ اور تھا۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ کیسپر اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کور کھول رہا ہے۔ کیسپر نے اس کے جسم کو ایک ٹیپ سے باندھا اور بعد میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس کے جسم کو ایک ڈبے میں رکھا۔ پھر وہ گہرے جنگلوں کے درمیان میکلینا کو لے کر آیا اور ڈبے سمیت ہی گڑھے میں دبا دیا جس سے وہ پہلے ہی کھود چکا تھا، اور وہاں سے ایسے چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ ہر سیکنڈ دم گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ وہ نہ صرف اسے دفنا کر آیا تھا بلکہ اسے اپنے پیسوں سے خرید کر ایک چیز دے کر آیا تھا، اور وہی چیز اس کے زندہ بچنے کی وجہ بنی، جس کے اوپر 100 کلو کی مٹی اور ڈبے میں ایک لڑکی جو پوری طرح ہوش میں نہ ہو۔ جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو سامنے آیا کہ اس کے اوپر ایک درخت کی جڑ بھی رکھی گئی جس کا وزن 50 کلو تھا، اور اس کے نیچے دبی میکلینا جب ہوش میں آتی تو اس نے اپنے بچے جیکب کے بارے میں سوچا۔ کیسپر کی دی گئی انگوٹھی کو اس نے اوزار کی طرح استعمال کیا۔ اس انگوٹھی سے میکلینا نے ٹپس کو کاٹا جس سے وہ بندھی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر مٹی کو ہٹایا جس میں اسے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ یہ سب میکلینا نے ایک انٹرویو میں کہا۔ وہ بچ تو گئی تھی لیکن اس کے لیے کورٹ سے بچنا آسان کام نہیں۔ جیسے ہی اس نے کورٹ میں کیس فائل کیا تو جواب میں کیسپر نے یہ بول دیا کہ وہ اپنی بیوی کو ڈرا کر بس امتحان لے رہا تھا۔ وہ کچھ وقت بعد خود ہی اس کو باہر نکالنے والا تھا، لیکن اسے دفنانے کے فوراً بعد ہی اس نے میکلینا کے کارڈ سے سارے پیسوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ میکلینا نے کہا کہ اسے زندہ مارنے کا پورا پلان تھا، لیکن وہ اپنی بہادری سے بچ گئی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ قبر سے نکلنے کے بعد اسے 2 ہفتوں کا وقت لگا صحیح طرح سانس لینے میں۔ اس کے علاوہ زندہ دفنانے کا ڈر آج تک نہیں گیا۔ اس کے بعد کیسپر نے بتایا کہ اس کا یہ حال بچپن سے ہوا ہے۔
اس کی ماں نے کبھی اسے گھر سے باہر نہیں جانے دیا، نہ ہی اسے کبھی وقت پر کھانا دیا اور نہ ہی اسے کبھی دوستوں کے ساتھ کھیلنے۔ اس کے بعد بڑا ہو کر اس نے خود کو مضبوط بنانے کا سوچا کہ کوئی اسے پریشان نہ کر سکے، لیکن یہ سب بتانے سے اس کا جرم کم نہیں ہوا۔ 25 سال کی کیس پر وہ نہ صرف اس وقت مجرم پایا گیا بلکہ اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے چارج میں اسے 20 سال اور غیر قانونی ہتھیار رکھنے کی وجہ سے 32 سال کی سزا سنائی گئی۔ اتنا بڑا جرم ہونے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی پر آنکھ بند کر کے بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اتنے سال ایک انسان کے ساتھ رہنے سے کیا وہ شخص بھروسے مند ہوگا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیسپر کو جیل میں رہتے ہوئے آج پورے 7 سال گزر چکے ہیں، اور جب وہ جیل سے نکلے گا تو اس کی عمر 77 سال ہو گئی ہو۔ تب اس میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی غلط کام کر سکے۔ آج کل کا دور ہی ایسا ہے کہ ہم کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔